بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ آج ہمارا آن لائن لیکچرز کا فرسٹ لیکچر ہے اسامہ الیکٹیو کا، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹاپک پڑھ رہے تھے جب ہم فزیکلی کلاس لے رہے تھے، تو اس میں ہم نے عرب کا کمپلیٹ انٹروڈکشن پڑھ لیا تھا، لیکن آج کے لیکچر میں ہم اس کی سب سے پہلے سمری ڈسکس کریں گے تاکہ ایک ریکال ہو جائے آپ لوگوں کو۔ اس کے بعد ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا بیٹا کہ عرب کس کو کہتے ہیں، تو اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے کہ عرب کی یعنی جزیرہ عربی میں ٹکڑے یا خطے کو کہتے ہیں، اور عرب کی وجہ تسمیہ کے بارے میں دو طرح کی رائے ہیں اور دو طرح کی آراء آتی ہیں۔ ایک رائے کے مطابق کہ عرب کے معنی فصیح اللسان اور زبان آور کے ہیں۔ عربوں کو اپنی زبان پہ نا بہت زیادہ ناز تھا بیٹا، وہ اپنے مقابلے میں ساری دنیا کو گونگا سمجھتے تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کو عرب یعنی فصیح البلیغ اور دوسری قوموں کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے۔ تو یہ جو رائے ہے زیادہ اوتھینٹک ہے، آپ اس کو یاد کر لیجئے۔ دوسری رائے کے مطابق عرب کا لفظ جو ہے عربہ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے صحرا، بیابان، جنگل وغیرہ۔ تو یہ سوال اکثر پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ عرب کا وجہ تسمیہ کیا ہے، تو عرب کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو فصیح اللسان سمجھتے تھے اور باقی سب کو عجمی یعنی گونگا سمجھتے تھے۔ تو دیٹس وائی دا ریزن وائی کہ عرب کا وجہ تسمیہ کیا ہے، کہ اس کے مشہور ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کا نام یہ کیوں ہے۔ اس کے بعد محل وقوع آ جاتا ہے۔ یہ ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ مختصر سوالوں میں آپ سے پوچھا جائے گا، تو آپ نے جو جو چیزیں یاد رکھنی ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ اس کی چوڑائی جو ہے وہ 700 میل ہے اور لمبائی 1600 میل ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے، جس طرح سے میں نے کلاس میں ٹیبل بنوایا تھا آپ کو کہ عرب کا علاقہ براعظم ایشیا میں واقع ہے، براعظم ایشیا میں شامل ہے، یہ پاکستان کے مغرب اور ایشیا کے جنوب میں واقع ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی عرب جو ہے مستطیل شکل کا جزیرہ نما ہے، اس کے 3 اطراف میں پانی اور ایک طرف خشکی ہے، اس کی چوڑائی 700 میل ہے اور لمبائی 1600 میل ہے، ٹھیک ہے جی۔ شمال میں عراق، شام، فلسطین، جنوب میں بحیرہ ہند اور خلیج عدن ہے، اور مشرق میں بحیرہ ہند، خلیج فارس، خلیج عمان، دریائے دجلہ، فرات، مغرب اور بحیرہ کلزم اور بحیرہ احمد واقع ہیں۔ یہ تمام چیزیں جیسے میں نے ٹیبل آپ کو کلاس میں بنوایا تھا، بالکل اسی طرح سے اگر آپ اس کو بنا کے یاد کرو گے تو زیادہ آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ آب و ہوا میں ہے کہ عرب کا شمار دنیا کے گرم اور خشک ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ ہر مقام کی آب و ہوا مختلف ہے، لیکن عموماً گرم اور خشک ہے۔ بارش نہ ہونے کے برابر ہے، موسم جو ہے برسات میں کبھی بارش ہو جائے تو نعمت تصور کی جاتی ہے، اور اس طرح سے یہاں کا جو مشہور پھل ہے وہ کھجور ہے، اور عرب کی خوراک کا دارمدار کھجوروں پر ہے۔ اس کے علاوہ کہیں نہ کہیں گیہوں، باجرہ اور جو بھی پیدا ہوتے ہیں، اور وادی طائف کے انگور اور انار بہت مشہور ہیں۔ عرب کے پالتو جانوروں میں جو جانور زیادہ مشہور ہیں ان میں اونٹ ہے، گھوڑا ہے، بھیڑ، بکری زیادہ مشہور ہے۔ اہل عرب جو ہیں اونٹ کا دودھ پیتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں۔ اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے، لیکن لہٰذا ریگستانوں میں اونٹ سواری کے یہ کام آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر عرب کا جو ہے نا مشہور ترین جو جانور ہیں ان میں اونٹ اور گھوڑا آتے ہیں۔ اینڈ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اس کا کمپلیٹ جب ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے 60% حصے میں عرب کا جو 60% حصہ ہے وہ سعودی عرب پر مشتمل ہے، اور 40% جو حصہ ہے وہ ہے یمن، بحرین اور عمان پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ یمن جس کو ہم چونکہ خانہ کعبہ کے دائیں طرف ہے اس وجہ سے اس کو یمن کہا جاتا ہے۔ یمن کے جو لغوی یعنی لفظی معنی آتے ہیں وہ ہے کعبہ سے دائیں طرف ہونے کے، اس وجہ سے یہ کیا کہلاتا ہے، یہ یمن کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد بحرین ہے، یہ خلیج فارس پہ واقع چھوٹا سا جزیرہ ہے جو تیل کے چشموں، سمندری موتیوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کا دارالحکومت سناما ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہے نا یاد رکھنے والی۔ آبادی زیادہ تر شیعہ ہے اور تاہم سنی بھی خاصی تعداد میں یہاں پہ موجود ہے۔ عمان اس کا دارالحکومت مسقط ہے۔ یہ ایک تو میں نے سناما آپ نے یاد رکھنا ہے بحرین کا، اور دوسرا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ عمان یعنی مسقط اس کا دارالحکومت ہے۔ تو یہ جہاں پہ ہم جب اس کی جغرافیائی حدود کی بات کر رہے ہیں، جو محل وقوع کی بات کر رہے ہیں کہ جزیرہ عرب کس طرح کا ہے، تو آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ 60% جو اس کا حصہ ہے وہ سعودی عرب پر مشتمل ہے، اور 40% جو حصہ آ جاتا ہے وہ باقی اس پہ مشتمل ہے، یمن، بحرین، عمان وغیرہ پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ گیا جی سعودی عرب، اس کے بارے میں ہم نے اکثر سنا۔ تو آج کا جو سعودی عرب ہے عرب کا 60% رقبے پہ مشتمل ہے، ایز آئی ٹول یو بفور، جس میں حجاز ہے، نجد ہے، تہامہ ہے، مکہ معظمہ، مدینہ، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ جو ہے یہ حجاز مقدس میں آ جاتے ہیں، طائف، جدہ
تو یہ ساری جو چیزیں یعنی جو اس کا بقیہ 40% حصہ ہے وہ بحرین، یمن، عمان کی الگ الگ ریاستیں قائم ہیں۔ تو یاد رکھنے والی کیا چیز ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ 60% ہے اور باقی بحرین، عمان اور یمن جو ہے وہ 40% آتی ہیں۔ اور جو موجودہ سعودی عرب کی بنیاد آل سعود نے رکھی، جس کی رہنمائی مشہور جو ہے محمد بن عبد الوہاب نے کی تھی۔ اس خاندان میں سب سے زیادہ شہرت جس حکمران نے پائی، ان کا نام شاہ فیصل ہے۔ شاہ فیصل نے عالم اسلام کے اتحاد کے لیے بھرپور کوشش اور جدوجہد کی تھی، جس کی پاداش میں 1975 میں سامراجی طاقتوں نے انہیں شہید کروا دیا تھا۔ نجد کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ نجد یاد کر لیں۔ نجد ہے، تہامہ ہے اور اربا الخالی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے کلاس میں ڈسکس کی ہیں۔ حجاز مقدس، حجاز مقدس جو ہے یہ سعودی عرب کا سب سے اہم اور بڑا صوبہ ہے۔ اس کا رقبہ 8 لاکھ مربع میل ہے۔ یہ وہی صوبہ ہے جسے تورات میں فرعون کا نام دیا گیا ہے۔ ہم نے یہ ڈسکس کیا ہوا ہے کلاس میں کہ تورات میں جو ذکر آیا ہے فرعون نامی، یعنی یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا، یہ بحر احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ یمن تک چلا جاتا ہے۔ یاد رکھنے میں جو امپورٹنٹ چیزیں وہ انڈر لائن کروائی ہوئی ہیں میں نے کلاس میں، تو یہ جو چیزیں ہیں نا، مین پوائنٹس یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، رٹا نہیں لگانا۔ مکہ معظمہ حجاز کا سب سے اہم ترین شہر یہاں حرم کعبہ یعنی بیت اللہ واقع ہونے کی وجہ سے اسے مسلمانوں کی مقدس ترین شہر کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ مسجد الحرام یعنی یہ پہلی مسلمانوں کی سکیئرڈ یعنی بہت مقدس جگہ ہے۔ اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ مسجد نبوی کا آتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بنائی تھی وہاں پہ۔ اور اس کے بعد جو تیسری جو مسلمانوں کی سکیئرڈ پلیس آتی ہے، مقدس ترین جگہ ہے، وہ بیت المقدس میں آتا ہے، مسجد اقصیٰ آ جاتی ہے۔ تو یہ مساجد جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھنا کہ پہلے نمبر پہ کون سی ہے، دوسرے نمبر پہ اور تیسرے نمبر پہ کون سی ہے۔ تو اس کے بعد ہے مدینہ منورہ، مکہ کے بعد حجاز کا اہم ترین شہر مدینہ ہے، جس کا پرانا نام یثرب ہے کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں جو ہے ایک یثرب نامی شخص یہاں آباد ہوا تھا۔ ہجرت کے بعد اسے مدینہ رسول کہا جاتا ہے، آج کل اسے مدینہ ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ مدینہ کا پرانا نام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد طائف ہے، حجاز کا سرسبز ترین شہر طائف ہے۔ طائف مکہ سے جنوب مغرب کی طرف 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ، یہ وہی طائف ہے جہاں پہ بیٹا جی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تبلیغ کے لیے گئے تھے، تو طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا کہ آپ کے اوپر پتھر برسائے تھے، جس سے آپ کے جوتے مبارک بھی ہیں لہو لہان ہو گئے تھے، پورا جسم لہو لہان ہو گیا تھا۔ تو وہ جو فرشتہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ابھی کیا 2 پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ کیا ہو کہ یہ بستی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، رحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ اس کے بعد ہم باشندوں کے بارے میں بات کریں گے۔ عرب کے جو باشندے ہیں، دس از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک آپ کے ایم سی کیوز میں جو ہے، اس کا ایک ایم سی کیوز مسٹ آتا ہے بورڈ کے ایگزامز میں کہ عرب باعدہ کس کو کہتے ہیں، عرب عاربہ کس کو کہتے ہیں، اور عرب مستعربہ کس کو کہتے ہیں۔ تو عرب عاربہ باعدہ یعنی باعدہ کے معنی ہلاک ہونے والے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں ماضی میں قوم عاد، قوم ثمود کے لوگ شامل تھے۔ قوم عاد نے بلند و بالا عمارات بنا لی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئی، جس کے نتیجے میں ان پر سخت آندھی کا عذاب آیا تھا۔ قوم ثمود نے پتھر کے پہاڑوں میں خوبصورت اور مضبوط مقامات تعمیر کیے، لیکن انہوں نے بھی ظلم و زیادتی کی راہ اختیار کی، بالآخر یہ نافرمانی کے باعث عبرت کا نشان بنا دیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باعدہ سے مراد کیا ہے، ہلاک ہو گئی۔ یہ مختصر سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ سے، اور ایم سی کیوز میں بھی لازمی آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی بیٹا عرب عاربہ، تو عرب یمن کے رہنے والے لوگ تھے، اور یہ عرب باعدہ کے بعد عرب کے اصل باشندے ہیں۔ ان کا اصل وطن جو ہے وہ یمن ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بتاتی چلوں کہ شہر سبا کی ملکہ بلقیس کا تعلق بھی انہی قبائل میں سے تھا۔ حضرت سلیمان نے اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ مدینہ کے 2 مشہور قبیلے اوس اور خزرج بھی انہی کی اولاد میں سے، اوس اور خزرج جو ہیں تو وہ بھی انہی کی اولاد میں سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے، سوری یہاں سے پیج جو ہے وہ ریموو ہو گیا ہے، اس کے نیچے ہے عرب مستعربہ۔ مستعربہ سے معنی ادھار لیا ہوا۔ تو یہ والا جو پوائنٹ ہے نا کہ عرب
مستعاربہ سے مراد ہوتا ہے ادھار لیے ہوئے۔ یہ عرب کے اصل باشندے نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جو کہ مکہ میں آ کے بعد ہو گئے تھے۔ پھر بنو خزاعہ سے رشتہ داری کی، اور اسلام کا دوسرا نام جو ہے بنو عدنان ہے۔ ان کا دوسرا نام جو ہے بنو عدنان ہے، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور عدنان کا اصل وطن مکہ تھا، اور ان کے بیٹے کا نام جو ہے ماد، اور پوتے کا نام نزار تھا، اس لیے انہیں مادی یا نزاری بھی کہتے ہیں۔ ان میں بنو قیس ہے، بنو قریش شامل ہیں۔ تو یہاں اسی بنو قیس ہیں اور بنو قریش وغیرہ جو ہیں، قریش سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ یہ زیادہ تر حجاز میں بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہودی بھی بات تھے۔ یہودی یعنی عرب میں یہودی بھی بات تھے، جو زیادہ تر مدینہ اور خیبر میں رہائش پذیر تھے۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ، بنو قینقاع ان کے مشہور قبائل تھے۔ عرب کو سکونت کے اعتبار سے مزید جو ہے دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ لینا کہ وہ جس طریقے سے حضروی اور بدوی جو ہیں، حضری اور بدری، بدوی دو طرح کے آتے ہیں، حضری اور بدوی دو طرح کے آگے آتے ہیں۔ تو وہ میں ابھی آگے نیکسٹ آپ کو بتاتی ہوں۔ ظہور اسلام سے قبل عربوں کے حالات ہیں، اور ان میں کس طرح کے حالات آتے ہیں۔ سیاسی حالات پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ سیاسی حالات کس طرح کے تھے۔ تو ان کے جو سیاسی حالات ہیں، تو عربوں میں نا قبائلی نظام تھا، اور یہاں کے باشندے قبائل میں تقسیم تھے۔ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا، اور سردار کا انتخاب عام طور پر صلاحیت کے ساتھ مشروط تھا۔ سردار کو قبیلے کی سیاسی سربراہی کے اختیارات حاصل ہوتے تھے، اور تمام اہم کام جو ہے وہ مشاورت کے ساتھ طے کرتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ نا جنگ و جدل کا بڑا سسٹم تھا۔ ایک قبیلہ جو ہے وہ دوسرے قبیلے سے آل دا ٹائم جنگ میں بزی رہتا تھا، جنگوں میں بزی رہتا تھا۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم دوسرے والے قبیلے سے جو ہے سبقت لے جائیں، ہم جیت جائیں۔ تو اس معاشرے میں عام طور پہ قبائل کے درمیان معمولی معمولی باتوں پر جنگ و جدل کا بازار گرم ہو جاتا تھا، اور دوسرے قبائل بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے تھے۔ یہ لڑائیاں خوفناک حد تک طویل ہوتی تھیں، مثلاً بنو بکر اور یہ تو چھوٹے چھوٹے جو قبیلے تھے وہاں کے درمیان ایک اونٹنی پر جھگڑا ہوا، اور جنگ بسوس کے نام سے شدید جنگ ہوئی، تو 40 برس تک جاری رہی۔ دیکھیں کتنا لمبا عرصہ ہے ان کی جنگ کا، کہ ان میں نا آپس میں ایک وہی فطرتی ایسا سسٹم تھا کہ یہ آل دا ٹائم بس آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ حکومتیں کیسی تھیں، ان میں اب علاقوں کے سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جاتا ہے جو عرب کی سرحدوں پر واقع ہے۔ تو ان علاقوں میں درج ذیل حکومتیں قائم تھیں یا اس وقت موجود تھی۔ یمن، یہ ملک اب بھی موجود ہے، یہاں عربوں کی حکومت موجود ہے۔ یہاں کی حکومت کو صوبائی حکومت ملکہ سبا کی حوالے سے کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں اس زمانے کا مشہور ڈیم صدر مارب بھی تھا۔ طلوع اسلام کے قریب یہاں ابرہہ کی حکومت تھی، جس نے مکہ پر حملہ کیا، اس کا لشکر تباہ ہو گئی۔ یہ وہی ہے ابرہہ، اس نے کب حملہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 روز قبل کا واقعہ ہے، اور اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سال نا وہ ہاتھی آئے تھے، اس وجہ سے، کیونکہ عرب کے لیے جانور جو ہے نیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے فیل دیکھا، ہاتھی دیکھے، اور انہوں نے اس سال کو جو ہے عام الفیل کا نام دے دیا تھا۔ گسائی حکومت شام کی سرحد پر عیسائی عربوں کی حکومت قائم کی، اور شام کی سرحد بصرہ کی حکومت قائم کی۔ یہ دونوں حکومتیں دور اسلام تک موجود تھیں۔ بصرہ کی ثانوی سردار شرحبیل بن ابر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو قتل کروایا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ حکومتیں ہیں۔ اس کے بعد معاشی حالات، عربوں کی معاشی حالات اچھے نہیں تھے، مجموعی طور پر بہت غریب غربت واقعات تھیں۔ معاشیات کا انحصار در چیزوں پر تجارت تھی، اور زیادہ تر زراعت ان کا پیشہ زیادہ مشہور تھا۔ تجارت عربوں کے لیے سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار تجارت تھا۔ ان کے قافلے شام، مصر، فلسطین جاتے تھے، اور ان کے ہاں لوگ خوشحال ہو جاتے تھے۔ تجارت کا ہی سلسلہ اندرون عرب بھی چلتا تھا۔ آپ کے زمانے تک تجارت ہی عربوں کا سب سے بڑا ذریعہ معاش تھا، اور زراعت عرب کے بعض علاقوں میں مثلاً طائف، مدینہ، خیبر، یمن ساحلی علاقوں میں باغات اور فصلیں ہوا کرتی تھیں۔ اس طرح ہی مطلب دو طرح کے جو ہے نا زیادہ موسٹ پرومیننٹ جو ہیں وہ پیشے تھے، وہ تجارت اور زراعت تھے۔ صنعت و حرفت عرب کے بعض علاقوں میں اس وقت کے مطابق چھوٹے پیمانے پر صنعت و حرفت بھی موجود تھی۔ اس سلسلے میں درج ذیل معلومات ملتی ہیں۔ یمن میں کپڑا بننے، چمڑا رنگنے کا کام ہوتا تھا۔ عرب عورتیں چرخے سے اون اور سوت کاٹتی تھی، جس سے پوشاکیں تیار کی جاتی تھی۔ یمن میں کمبل اور چادریں تیار کی جاتی تھی۔ پھر غلہ بانی، مویشیوں کو چارہ وغیرہ، مویشیوں کو چرانا وغیرہ۔ عربوں کے معاشی حالات میں غلہ بانی کا ذکر نہ کرنا ایک اہم عنصر کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ بھیڑ بکریوں وغیرہ کے جو ریوڑ لے کے جایا کرتے تھے، اور بدوی
عربوں کی معاشی زندگی، بدوی جو تھے نا یہاں کے گاؤں کے رہنے والے لوگ تھے، اور حضری جو ہے وہ شہر کے رہائشی تھے۔ تو بدوی عربوں کی معاشی زندگی میں ان کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کسی بیک بون کی کسی تھی، ان کی کمائی کا نہ صرف بڑا ذریعہ تھے، خاص طور پہ حج کی وجہ سے قربانی کے لیے جانور بھی بہت اہم تھے۔ آج بھی ان کی اہمیت حج کی وجہ سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد ہاں اب چلتے ہیں جی ان کے مذہبی حالات کی طرف۔ ان کے مذہبی حالات کیا تھے؟ بت پرستی۔ عربوں میں بت پرستی کا آغاز عمر بن لہی خزائی نے کیا تھا۔ اس کے بعد بت پرستی کو بہت زیادہ عروج ملا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بت جو کہ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے ان کو توڑا۔ اب چلتے ہیں جی حبل، ان کے جو بت تھے وہ کس طرح کے تھے، کس ٹائپ کے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے۔ حبل یہ خانہ کعبہ کی چھت پہ رکھا ہوا تھا، نصب کیا ہوا تھا۔ تمام عرب اس کی پوجا کرتے تھے، منات اس کی پوجا اور اوس خزرج کے قبائل تھے، ٹھیک ہے۔ اور لات جو ہے قبیلہ ثقیف اور بنو حوازن کا بت تھا، اہل طائف اس کی پوجا کرتے تھے۔ عزا ایک قبیلہ قطفان قریش و کنانہ کا بت تھا، اور عیسائیت بھی تھی یہاں پہ۔ عیسائی جو ہیں بصرہ کے وثانی عیسائی بھی یہاں پہ موجود تھے۔ یہودی عرب میں یہودی قبائل بھی تھے، خاص طور پر مدینہ میں ان کی تعداد زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ خیبر اور فدق وغیرہ بھی یہاں پہ موجود تھے۔ فدق کا بھی واقعہ کسی دن ڈسکس کروں گی۔ یہ بھی اپنے مذہب سے جو ہے ہٹے ہوئے تھے، ان کی مالی حالت اچھی تھی، تو ہم پرستی، جادو، دوسرے عملیات ان کے مذہب پر چھا گئے تھے۔ یہودیت میں مجوسیت ایرانی سلطنت کی ہمسائیگی میں بعد عرب آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی شمالی عرب میں قابل ذکر تعداد موجود تھی۔ ہندوؤں عرب میں بھی بعض لوگ آتش پرست تھے۔ سادی یہ سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ خنفا جو ہیں یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کے دعویٰ کرتے تھے، اگرچہ دوسرے لوگوں کی نسبت یہ توحید کے سب سے زیادہ قریب تھے، لیکن ان کے پاس بھی توحید کا صحیح تصور موجود نہیں تھا۔ یہ ایک خدا کو ہی مانتے تھے، اور یہ زیادہ تر مکہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں بات تھے، مگر تعداد میں بہت کم تھے۔ ملحد جو ہیں یہ کسی خدا کو نہیں مانتے تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ کائنات بخود جو ہے وہ وجود میں آ گئی تھی۔ فرشتوں کے پجاری بھی تھے یہاں پہ، تو عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، اور تاکہ یہ ان کے اور خدا کے درمیان رابطے کا کام کرے۔ تو یہ ان کی کچھ مذہبی حالات میں مجوسیت بھی ہے، یہودیت بھی ہے، عیسائیت بھی ہے۔ لات، منات اور عزا، حبل وغیرہ یہ سارے ان کے بت تھے، اور ملحد جن کا کوئی، یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں یہ اس وقت وہاں پہ موجود تھے، جو کہ آپ کہہ لو کہ یہاں پہ یہ تمام لوگ ہیں جن کے علیحدہ علیحدہ عقائد تھے، ان کے علیحدہ علیحدہ مذاہب تھے۔ معاشرتی تو مدنی حالت کے لحاظ سے بھی یہاں پہ عربوں کی دو قسمیں تھیں، جیسے کہ آئی ٹول یو بیفور، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ ایک حضری تھے اور ایک بدوی تھے۔ حضری یعنی جو شہری آبادی کو حضری کہا جاتا تھا، یہ لوگ آبادیوں کی صورت میں رہتے تھے۔ اس طرح عرب میں کافی آبادی حضری تھی۔ مکہ معظمہ، یثرب، طائف، خیبر، صنعا وغیرہ اہم شہر تھے۔ بدوی یہ وہ لوگ تھے جو ایک جگہ جم کر نہیں رہتے تھے، بلکہ قافلے اور نخلستانوں کی تلاش میں چلتے رہتے تھے، جہاں پانی دیکھا وہاں پہ ڈیرے ڈال لیے۔ آبادی کا بڑا حصہ انہی لوگوں پر مشتمل تھا۔ تو یہ جو ہے یاد رکھنے والی جو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ ان میں کیا کیا جو ہے سسٹم تھا۔ اس کے بعد عرب کی معاشرت کی خوبیوں میں جو چیزیں، اب ان کی کچھ خصوصیات، ان کی کچھ کوالٹیز بھی آ گئی ہیں۔ یہ کیسے تھے؟ مہمان نواز بھی تھے، ٹھیک ہے، ان کی مہمان نوازی بھی بڑی مشہور تھی۔ ثقافت، عربوں کی ثقافت بھی بڑی مشہور تھی۔ سخاوت کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ حاتم طائی ثقافت میں پورے عرب میں مشہور تھا، اور وعدے کی پابندی، عرب کے لوگ جو ہیں وعدے کی پابندی بہت شدت سے کرتے تھے، خواہ جنگ کی نوبت ہی کیوں نہ آ جائے۔ شجاعت، عرب شجاعت کا جذبہ رکھنے میں مشہور تھے، جس کا مظاہرہ جنگوں کی صورت میں ہوتا تھا۔ نکاح کا چلن، عام طور پر شادی بیاہ کا رواج تھا۔ طلاق کا حق عام طور پر جو ہے نا وہ اس کو اتنا کہہ لیں کہ مرد کو ہی حاصل تھا، جیسے ولی کی اجازت نکاح کے لیے بہت ضروری تھی، یہ تو آج بھی ہے نا کہ نکاح کے لیے جو ہے وہ ولی کی اجازت ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ سارا چیز جو ہے عربوں کی معاشرت کی خرابیاں، پہلے ہم نے ان کی کوالٹیز پڑھی ہیں، معاشرت کی خوبیاں ان میں یہ آ گیا، مہمان نوازی، ثقافت، وعدے کی پابندی، شجاعت ہے، نکاح کا چلن تھا۔ اب اس کی معاشرت کی خرابیوں میں جنگ و جدل ہے، زناکاری ہے، شراب نوشی ہے، جوا ہے، سود خوری ہے، دختر کشی ہے، یعنی اپنی دختر بیٹی کو کہتے ہیں، بیٹیوں کو زندہ جلا دیتے تھے یا پھر ان کو دفن کر دیتے تھے۔ ظلم و جبر، عرب بہت بے رحم تھے، دشمنوں کو اذیت ناک طریقے سے قتل کرنا ایک عام بات تھی یہاں پہ، کہ ان کے اعضاء کاٹ ڈالتے تھے، جیسے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا ایک مفہوم اس طرح سے ہے کہ
جب قتل کرو تو اچھے طریقے سے کرو، تو اس کا مطلب جو مفہوم جو بنانے والے ہیں وہ کچھ الٹا مفہوم بنا لیتے ہیں، حالانکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر دشمن آپ پہ حملہ کر رہا ہو تو اپنے ڈیفینڈ میں اگر آپ کو ضرورت پڑے حملہ کرنے کی، تو ایسے نہ کرو کہ دشمن کے تو پہلے ایک بازو کاٹ رہے ہو، یا پھر کہہ رہے ہو کہ یا پہلے ٹانگ کاٹ رہے ہو تاکہ اس کو مزید اذیت ہو، یا اگر کسی جانور کو ذبح کرنا ہے تو جانور یعنی ہمارا جو دین ہے وہ انسانیت دیکھیں کس طرح سے مین کائنڈ ریلیجن ہے کہ اگر جانور کو بھی ذبح کرنا ہے تو اس کے سامنے جیسے بعض لوگ چھریاں تیز کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اور چھری جو ہے یا جو بھی اوزار ہے جو جس سے ذبح کرنا ہے وہ اتنا تیز ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک ہی جو ہے دفعہ وہ ذبح ہو جائے تاکہ جانوروں کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ تو یہ چیز تھی کہ وہ ان میں قتل کا رواج جو ہے عورتوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا کہ چلتے چلتے بازار میں ہی کوئی ایسی شعر و شاعری کی جاتی تھی اور عورتوں کے حوالے سے۔ المختصر یہ ہے کہ ہر طرح کی ان میں برائی والی پائی جاتی تھی، لوٹ مار عربوں میں لوٹ مار کا بھی بڑا رواج تھا۔ تو یہ ہم نے سارا جو ہے یہ جائزہ لیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسک سے پہلے عرب کے کیا کیا حالات تھی پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، انشاءاللہ ہم کل باقی جو ہے اسٹڈی کریں گے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔